محترم دوستو، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ کئی بار پڑھا اور سنا ہوگا، جو کہ قرآن کریم میں موجود ہے، جس کی کچھ تفصیل ہمیں بائبل میں بھی ملتی ہے۔ لیکن آج جو آپ کو اس واقعے پر کی گئی سائنسی تحقیق بتانے والے ہیں، وہ آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک سے سمندر کے پانی کو اللہ کے حکم سے 2 حصوں میں کاٹ دیا اور ان کی قوم سمندر کے بیچ بننے والے اس راستے پر چلتی ہوئی آگے نکل گئی، جبکہ ان کا پیچھا کرنے والی فرعون کی فوج نے جب اسی راستے کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو دونوں جانب سے سمندر کا پانی مل گیا اور ظالم فوج سمندر میں غرق ہو گئی۔ اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کی بدولت ان کی قوم نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پائی۔ یہ واقعہ دوستو مذہبی کتابوں کے علاوہ تاریخ کی کتابوں میں بھی ملتا ہے، مگر کچھ عرصہ پہلے تک سائنسدان اسے صرف ایک افسانہ ہی سمجھتے رہے۔ البتہ ماہرین آثار قدیمہ اور محققین نے اب پہلی بار سمندر کی تہہ میں کچھ ایسے ثبوت دریافت کر لیے ہیں کہ مغرب کے نامور سائنسدان بھی اس واقعے کو حقیقت ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اخبار ڈیلی اسٹار کی رپورٹ کے مطابق سویڈن کے سائنسدان ڈاکٹر رینارڈ مولر تحقیقاتوں کی ایک ٹیم کو لے کر بحیرہ احمر کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ ڈاکٹر مولر کی ٹیم نے مصر کے ساحل پر ایک مخصوص مقام سے سمندر کی تہہ میں پرانی نشانیوں کی تلاش کا سلسلہ شروع کیا اور وہ تمام حیرت ناک چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں جو قدیم معجزے کی گواہی آج بھی دے رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس سمندر کی تہہ میں آج بھی ٹوٹے پھوٹے رتھ بکھرے پڑے ہیں، جن کے پہیے بھی نظر آ رہے ہیں، اور ان کے آس پاس ہزاروں سال پرانی تلواریں اور دیگر قدیم ہتھیار بھی بکھرے پڑے ہیں۔ جہاں قدیم دور کے رتھ اور ہتھیار ملے ہیں، وہی انسانوں اور گھوڑوں کی ہڈیاں بھی بڑی تعداد میں اکٹھی ملی ہیں۔ ڈاکٹر مولر کا کہنا ہے کہ ان اشیاء کا اس کے سوا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ فرعون کے فوج کے رتھ ہیں اور ہڈیاں فرعون کے فوجیوں کی اور ان کے گھوڑوں کی ہیں۔ انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی شائع کی ہے جس کا نام دا ایکسوڈیس کیس ہے۔ دوستو، ڈاکٹر مولر کی تحقیق اس سے پہلے کی گئی مشہور ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر ران وائٹ کی تحقیق پر بھی مہر لگاتی ہے۔ ڈاکٹر ران وائٹ کا کہنا تھا کہ انہوں نے فرعونی فوج کے رتھوں اور اسلحہ کو سمندر کی تہہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اس کی تصاویر اور ثبوت بھی اکٹھے کیے تھے۔ دوستو، اس کے علاوہ ایک اور تحقیق انجینئر کارل ڈیوز نے کی، جو کہ پبلک لائبریری آف سائنس میں شائع کی گئی۔ اس تحقیق میں انجینئر کارل ڈیوز کا کہنا تھا کہ سمندر میں راستہ بن جانے کا واقعہ بالکل حقیقت ہو سکتا ہے، کیونکہ ونسیٹ ڈاؤن نامی ماحولیاتی کیفیات اس طرح کے حیرت انگیز واقعات کو جنم دے سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ مخصوص موسمی حالات میں 60 مائل فی سیکنڈ سے زائد رفتار سے چلنے والی ہوائیں ایک جگہ رکے ہوئے پانی پر دباؤ ڈالتی ہیں تو یہ لہروں کی صورت میں ادھر ادھر چلا جاتا ہے، جس کے باعث عین ممکن ہے کہ پانی بڑی لہروں کی صورت میں اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور بیچ میں بہت کم پانی یا خشک راستہ پیدا ہو جائے۔ البتہ ان کا خیال ہے کہ سمندر میں خشکی کا راستہ بننے کا تاریخی واقعہ بحیرہ احمر کے بجائے اس کے قریب واقع تاریخی شہر تانیس کے ایک جھیل میں پیش آیا، جس میں تقریباً 4 کلومیٹر پر مشتمل خشک راستہ پیدا ہو گیا تھا۔ انجینئر کارل ڈیوز نے بھی اپنے نظریے کے مطابق ثبوت پیش کیے ہیں۔ ان حیرت انگیز ثبوتوں کا جائزہ آج دنیا بھر میں درجنوں سائنسدان لے رہے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ یہ بات عین ممکن دکھائی دیتی ہے کہ سمندر میں خشک راستہ بن جانے کا واقعہ، جو کہ مذہبی کتابوں میں بیان ہوا ہے، حقیقت میں پیش آیا تھا۔ بہرحال دوستو، یہ واقعہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ تھا اور حکم خدابندی تھا، جس کے مفہوم کے مطابق فرعون کا قصہ بعد والی امتوں کے لیے ایک عبرت کی مثال ہے۔ امید کرتے ہیں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔